علیکم. آئی ایم فرام ٹو یو ایچ ایجوکیشن سسٹم. میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں جس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو اسکول مینجمنٹ. تو آج ہم کچھ ایسے ٹاپکس پڑھیں گے جو کہ سارے اسکول مینجمنٹ اور افیکٹو اسکول مینجمنٹ سے لنک رکھتے ہوں گے اور جو کہ بہت بیسک ہیں. اف یو آر اسٹڈنگ اور ٹیچنگ آف اسکول مینجمنٹ. ٹاپکس جو آج ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں پہلے پڑھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے، اسکول مینجمنٹ کس چیز کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد افیکٹو اسکول مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. اسکول مینجمنٹ تو چلیں ایک اور چیز ہے، مگر جب اس کے ساتھ افیکٹو لگ جاتا ہے تو یہ کیا بنے گا. اور پھر اس کے بعد کریکٹرسٹکس آف افیکٹو اسکول مینجمنٹ اور اس کی خصوصیات کیا ہوں گی. اور پھر ایک جو اسکول مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، جو کمیٹی بیٹھتی ہے، اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہونی چاہیے. اچھا، تو ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی، اگر آپ سوچ رہے ہیں اسکول کھولوں یا کچھ، تو اسکول کھولنے سے پہلے آپ کچھ لسٹ کرتے ہیں، جیسے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کتنے ہوں گے، ہمارے اسکول میں کتنے رومز ہوں گے، ان کے اکارڈنگ اسٹوڈنٹ کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، ٹیچرز ہم نے کتنی رکھنی ہیں، سائنس کی ٹیچرز کتنی ہوں گی، میتھس کی ٹیچرز کتنی ہوں گی. پھر اس کے علاوہ ہم نے ٹائم ٹیبل کیسے بنانا ہے، ٹرانسپورٹ کیسے ہوگا، لوکیشن کون سی رکھنی چاہیے. یہ مینجمنٹ کا کام ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. یہ کیا ہو رہی ہے، یہ ایک مینجمنٹ ہو رہی ہے کہ اسکول مینج کیسے کرنا ہے. یہ نہیں ہوگا تو ہمارا اسکول بن بھی نہیں پائے گا. اس لیے اسکول مینجمنٹ بہت ضروری ہے. جب اسکول کی بات آتی ہے تو مینجمنٹ کے بغیر اسکول چل نہیں سکتا. تو یہ اس کا جو ہے ایک کنسیپٹ ہے اسکول مینجمنٹ کا، جو کہ ایک بیسک کنسیپٹ ہے. اب آتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف. اسکول مینجمنٹ از اے سسٹم comprise different people that organize and manage the activities that take place in a school. یعنی ایک ایسا سسٹم جس میں لوگ ہوتے ہیں جو مینیج اور آرگنائز کرتے ہیں اس سارے سسٹم کو اور ان کے تمام ایکٹیویٹیز کو جو اسکول میں ہوتی رہتی ہیں. ایکٹیویٹیز کون سی ہوتی ہیں؟ فار ایگزامپل ایڈمیشنز کا ہونا، اٹینڈنس کا لگنا، ٹائم ٹیبل بنانا، ٹائم ٹیبل میں ٹیچرز کی سیلری ٹائم پہ مل رہی ہے یا نہیں، اٹیکٹیو اماؤنٹ آف سیلری مل رہی ہے یا نہیں. اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ کے تمام ریکارڈز اور ٹیچرز کے ریکارڈز پہ ساری چیزیں مینیج کرنا اسکول مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے. اب اگر یہ جو ساری میں نے ایگزامپلس بتائی ہیں، اگر یہ ایک پراپر وے میں ہو رہی ہیں تو ہم اس کو افیکٹو اسکول مینجمنٹ کہتے ہیں. اور اگر یہ تمام چیزیں پراپر وے میں نہیں ہو رہی تو ہم اس کو ایک فیلڈ اسکول مینجمنٹ کہتے ہیں. اچھا، اب چلتے ہیں کریکٹرسٹکس آف افیکٹو اسکول مینجمنٹ. پہلے آتا ہے ویل پلانڈ. جب ایک ٹیچر کلاس میں جاتی ہے تو وہ اپنا لیسن پلان بناتی ہیں. جب ایک کلاس کے لیے پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک اسکول بننے کے لیے پلاننگ ہوتی ہے. کسی چیز کے لیے منصوبہ بندی کرنا کتنا ضروری ہے یہ تو اب آپ اچھے سے جانتے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد آتی ہے آرگنائزیشن، کہ ہم نے کون سا کام پہلے کرنا ہے، کون سا بعد میں، کون سا کس وقت ہم نے وہ سارے کام کرنے ہیں جس کے تھرو ہماری جو مینجمنٹ ہے وہ افیکٹو ہوگی. پھر اس کے بعد ہے ریسرچ پالیسی، کہ جو بھی پالیسی یا رول دیے جائیں گے وہ ریسرچ ہوں، خود سے وہ رول نہ بنائے جائیں. فار ایگزامپل ایک اسکول ہے جس میں ممبران رہتے ہیں وہ لوگ جو باہر سے آئے ہوتے ہیں، اور ایک اسکول ہے جس میں لوکل اسٹوڈنٹ رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ممبران والے اسکول کے جو رولز ہوں وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوں اسکول سے جس میں لوکل اسٹوڈنٹ رہتے ہیں. تو اس پر ریسرچ کی جاتی ہے کہ جب ممبرانز آتے ہیں باہر سے تو ان کو کس چیز کی نیڈز ہوتی ہیں، ہاسٹلز اور پتہ نہیں وٹ ایور. وہ جتنا بھی ریسرچ ہے اس کو ریسرچ کرنے کے بعد پالیسیز بنائی جائیں تو زیادہ افیکٹو ہے. پھر اس کے بعد ہے ٹائمنگ. ٹائم ایک ایسا فیکٹر ہے کہ کہیں بھی آپ ٹائم کے تھرو نہ چلیں تو جتنا بھی آپ نے کام کیا ہے وہ ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے.
اور اسکول مینجمنٹ کے جتنے بھی کام ہیں ٹائم پہ ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ نے سب کچھ بنا لیا ہے تو وہ ٹائم پہ نہیں ہو رہی تو مینجمنٹ نہیں ہو رہی۔ پھر اس کے بعد اگر اسکول مینجمنٹ اگر خود سے ڈیسیژن بنائے جس میں وہ خود سیٹسفائی ہوں اور دوسروں کا خیال نہ رکھیں تو وہ یہ غلط بات ہے، کیونکہ جو رن اسکول کرنا ہوتا ہے وہ بچوں نے اور ٹیچرس نے کرنا ہوتا ہے۔ اسکول مینجمنٹ اگر ایسے ڈیسیژن بنائے گی جو صرف ان کے لیے ہوں گے، بچوں اور ٹیچرس کے لیے نہ ہوں، تو وہ مینجمنٹ ہے ہماری فیل ہو جائے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے ڈیسیژن بتائے جائیں جس میں اسٹاف کا بھی خیال رکھا جائے۔ اسٹاف میں اب ٹیچرس بھی آتے ہیں، ایگزام سینٹرس والے بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں، اور ایسی بھی ہمارے پاس پالیسی ہوں جو اسٹوڈنٹس کی نیڈس کو پورا کرتی ہوں۔ یہ ایک افیکٹو اسکول مینجمنٹ کی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ورک آف مینجمنٹ کے وہ کیا ہوتی ہے، ورک آف مینجمنٹ کے وہ کیا ہوتی ہے، کیسے کام کرتی ہے۔ ویسے تو ہمارے سب کام اسکول مینجمنٹ ہی کرتی ہے، مگر میں نے 4 بیسک چیزیں یہاں لکھی ہیں۔ اب پہلے والے پہ آتے ہیں، مینیجنگ اسکول ریکارڈس۔ اسکول ریکارڈز ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس میں اسٹوڈنٹ کے ریکارڈز اور ٹیچرس کے ریکارڈ سب آ جاتے ہیں۔ ان سب کو مینیج کرنا اسکول مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے چیکنگ اسٹاف ورک۔ یہ چیک کرنا کہ اسٹاف جو ہے وہ اچھے سے کام کر رہا ہے یا نہیں۔ ڈیلی کاپیز چیک کرنا، اور ان کے لیسن اتنے افیکٹو ہیں یا نہیں۔ ٹیچرس کو لک ہاؤ کرنا اور چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام مینیج کرنا مینجمنٹ کا کام ہے۔ اور پھر اس کے بعد مینیجنگ ٹیچر انسینٹیو، یہ چیک کرنا کہ ٹیچرس کو سیلری ٹائم پہ مل رہی ہے یا نہیں، ان کو کسی بھی قسم کا کوئی ایشو تو نہیں، ان کو کسی ٹرانسپورٹ کا کوئی ایشو نہ ہو۔ پھر اس کے بعد مینٹیننگ اے رپورٹ وتھ پیرنٹس کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ بنانا، ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ بنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ پیرنٹ سوسائٹی کا وہ حصہ ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے اسکول سے، کیونکہ ان کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کرانا، ان کو ٹائم پہ مینیج کروانا، یہ سب اسکول مینجمنٹ کا کام ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی مس ہو جاتی ہیں تو بہت سی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ آپ کے اسکول کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ حافظ۔